یہ 7ویں امام کے دور میں ترمذی صاحب مسلمانوں کے 4 امام موجود تھے۔ 7ویں امام کے دور میں پہلا ذرا بوڑھا ہو چکا تھا، دوسرا بھی تھا، تیسرا بھی تھا، چوتھا بھی تھا۔ یہ 4 امام مسلمانوں کے موجود تھے۔ ظاہر شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام کے کاظمی صاحب ذرا پریشان ہوئے کہ یہ تو امام جعفر صادق کے پاس پڑھے، تو یہاں تک تھے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ یہ امام جعفر صادق کے پاس پڑھے، علم حاصل کیا، اور تاریخ کہتی ہے پوری کوشش انہوں نے کی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خلاف محاذ کھڑا کرنے کی۔ پہلا بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، اور چوتھا جو تھا اس نے تو 9 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور یہ کوشش کرتے رہے امام علیہ السلام کے خلاف، جو بھی امام کی آراء ہوتی تھی اس کے خلاف یہ کہتے تھے یہ امام نے غلط کہا ہے، نعوذ باللہ یہ امام کی رائے ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ امام جو قدم اٹھا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ ائمۃ المسلمین ہیں، ان کی بات سنی جاتی تھی، لیکن جب امام علیہ السلام جواب دیتے تھے تو ہر صاحب عقل یہ کہتا تھا کہ جو بھی امام موسیٰ کاظم نے کہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ 4 امام، اور جو صوفیاء کے 4 سب سے بڑے گرو گھنٹال تھے وہ بھی امام علیہ السلام کے زمانہ میں تھے، اور امام علیہ السلام نے صوفیت کے خلاف بھی بہت بڑا جہاد کیا۔ ہم تو یہاں پاکستان کے معاشرہ میں کہتے ہیں کہ صوفی شاید محترم لفظ ہے، ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں۔ جب ہم جاتے تھے اڈے سے بس میں بیٹھنے لگے تو وہ کنڈکٹر کہتا تھا صوفی صاحب جلدی کریں، تو صوفی محترم نہ، یاد رکھیے ائمہ طاہرین اور مذہب اہل بیت کے خلاف صوفیت کو استعمال کیا گیا اور یہ مذہب اور فرقہ بنایا گیا۔ یہ بالکل ائمہ حق کے مخالف چلتے تھے۔ جیسے انہوں نے کہا گوشہ نشینی کا ہے، شادی نہیں کرنی چاہیے، فلاں نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ فرشتہ کیونکہ معصوم ہے وہ اشرف ہے۔ یہ فرشتے کو انسان سے اشرف کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 4 ادھر سے بھی، 4 ادھر سے بھی، یعنی یہ مسلمانوں کے ائمہ یہ بھی مخالف، ادھر سے صوفیاء جن کا ہم کہتے ہیں کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی انہی کے خلاف۔ اہل بیت کی عجیب قسمت ہے کہ ان کو اپنوں نے بھی اذیت دی ہے اور غیروں نے بھی اذیت دی ہے۔ تو یہ فتوے دیتے تھے، اور بعض اوقات تاریخ میں ہے کہ لوگ 7ویں امام کی خدمت میں آ کر امام علیہ السلام کے سامنے ان کی باتیں سنا کر امام کو جان بوجھ کر تعزیت کرتے تھے، اذیت کرتے تھے تاکہ امام کو تکلیف پہنچے۔ لیکن ایک ہی مرد تھا اس وقت، وہ 7ویں امام تھے، جو کہتے تھے عن رسول اللہ یا عن جدی رسول اللہ، کہ میرے دادا رسول اللہ نے فرمایا ہے، میرے جد رسول اللہ نے یہ کہا ہے۔ باقی سارے کیسے، کوئی کسی سے کوئی کسی سے، یہ 4 یا وہ 4 یہ جو ہے عن رسول اللہ نہیں کہہ سکے۔ اگر شخصیت تھی تو وہ 7ویں امام تھے جو کہتے تھے عن جدی رسول اللہ۔ تو لوگ ظاہر ہے جو مسلمان تھے وہ تو اس بات کو کہتے تھے کہ دیکھو تم کسی اور سے نقل کرتے ہو، یہ تو رسول اللہ کی باتیں سناتا ہے۔ تو اس لیے لوگ قریب ہوتے گئے۔ اس ساری تکلیف کے باوجود امام علیہ الصلاۃ والسلام آنکھیں بند کر لیتے تھے، کوئی بات نہیں ہے، تجاوز ہو رہا ہے۔